نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھا کریں، ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا صبر ایک دن معجزوں کے دروازے ضرور کھولے گا۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ سوچنے والوں کی دنیا اور دنیا والوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ لوگ بددعا سے تو ڈرتے ہیں پر کسی کے صبر سے نہیں۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی بننا سیکھو۔ حضرت علی نے فرمایا، مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا تربیتی مقام یہ ہے کہ حرام معشوقہ پر شاعری اور حلال بیوی پر لطیفے لکھے جاتے ہیں۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے مہربان رویے اور خاص توجہ زندگی میں انمٹ اور اجلے رنگ بھر دیتے ہیں۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ وہ واقف تو ہر چیز سے ہے، بس ہم سے سننا چاہتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز بہت پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے امید۔ اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ کبھی خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلا دے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ عزت نفس اور انا دو بہت الگ چیزیں ہیں اور بہت کم لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ انسان بہت جلد باز ہے اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستوں کا انتخاب کر بیٹھتا ہے۔ عزت تو سب کو چاہیے لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے
ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں سجدوں سے معاف نہیں ہوتی۔ آنسو بھی ایک عطا ہے میرے رب کی، اور ہدایت کا سفر آنسوؤں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پہ چلے گا، اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اور جس سکون کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، اور پھر دیکھنا تھوڑا سا عمل بھی بہت نفع دے گا۔ میں نہیں جانتی کہ کون میرے حق میں بہتر ہے یا برا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا رب قادر ہے برے کو بہتر میں بدلنے پر۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ زندگی کا ہر راز میں نے پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ بہت سے لوگ بعد میں توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے کا خیال رکھتے ہوئے دنیا چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا سچی توبہ میں دیر مت کیجیے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ فکر یا غم سے کچھ نہیں بدلتا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ منفی سوچ وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کٹ چکا ہے تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ دوسروں کے اندر سے کیڑے نکالنے والوں کو خود کے اندر سانپ کیوں نہیں نظر آتے؟ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہنی ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ اگر خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ دونوں ہی نایاب ہیں۔ ہر انسان کی بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس بلڈ گروپ کے علاوہ کوئی چیز پازیٹیو نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ آپ دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دوستی اور محبت ان سے کرو
جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہو، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کامیابی کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اذان غور سے سنا کرو کیونکہ یہ دل اور بے سکونی کا علاج ہے۔ زندگی بھی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جینے والوں کی قدر کیجیے کیونکہ مر جانے والے اپنی تعریف نہیں سنتے۔ والدین عظیم نعمت ہے، ان کی قدر کریں۔ انسان کتے کی 16 دن خدمت کرے، کتا 16 سال نہیں بھولتا، وہیں انسان کی 16 سال تابعداری کرے پر انسان 16 دن سے پہلے بھول جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا انسان ایک ہی راستے پہ چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ زندگی چاہے آپ کو کتنا بھی تھکا دے لیکن کھڑے رہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ سے ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے عظیم ہے وہ عورت جو صرف اپنے بچوں کی خاطر اس مرد کے ساتھ گزارا کرتی ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے، بلا وجہ پابندی لگاتا ہے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو کسی بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اپنی خوشیوں کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اس کو توڑنے کی کبھی کوشش مت کریں کیونکہ واپس اترنے میں تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔